سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمتا للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اپنے محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصی دعا اور خصوصی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اس کا پیغام کو آگے پہنچانے کی اور اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو یاد دہانی کرانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں شریک ہیں. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری اور ان کی ملفوظات و ارشادات، ان کی زندگی، ان کی خوبصورت سیرت پر عمل کر کے عمل پیرا ہو کر زندگی کا گزارنا بسر کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، گزشتہ تقریب سعید میں میں نے 12 نمبر 25 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 کو میں نے موضوع بنایا، اور گزشتہ پروگرام میں نے اس کا مفہوم پیش کیا جو آپ نے الحمدللہ سماعت فرمایا. بس تھوڑا سا مفہوم دے کر انشاءاللہ آگے کا حدیث پاک بیان فرماتے ہیں. یقیناً وہ بڑا بندہ خوش نصیب ہے میرا آقا علیہ السلام کا امتی کہ جس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے خاندان کی محبت ہے، اس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے قرابداروں کی محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی نسبت و ارادت بڑی مضبوط ہے. اتباع کی صورت میں بڑا خوش نصیب شخص اللہ تعالیٰ اس خاندان کی محبت اتباع کی صورت میں
سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت خود مانگی ہے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اعلان کروایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عمل کو جو بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا نیک عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت اتباع کی صورت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس اس نیکی کو اپنے جاری رکھنا ہے، پھر میں اس کے اندر مزید اضافہ کروں گا تو یہ نیکی بڑھتی جائے گی۔ یعنی اس محبت میں، اس پیار میں، اس نسبت و ارادت کے اندر مزید پختگی پیدا ہوتی جائے گی، اور جو ہماری اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس میں اس کا بہت بڑا صلہ اور اس کی بہت بڑی جزا، اس کا بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ کس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخشش کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بخشش کا مالک، بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو یقیناً وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے میدان حشر میں، ساری دنیا وہاں ہوگی، اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت کے صلہ میں جو تحفہ دے گا وہ کیا ہے؟ قربان جائیں، اس کو کہتے ہیں بخشش، غفور شکور۔ اور میں نے یہ جملے اس کی تشریح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے اس عمل کی یا تیری اس محبت کی، تیرے اس فعل کی قدر بھی میں کروں گا۔ شکور، شکور کا معنی ہے قدر دان، قدر کرنے والا، قدر شناس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قیامت کے دن میں تیری اس کی قدر کروں گا۔ ایک کس صورت میں؟ بخشش کی صورت میں، کہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت کے صلہ میں قیامت کے دن میں اپنی طرف سے بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاندان کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے جو میں آپ یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کے مصنف ہیں، تفسیر عباسی کے، بڑی علمی شخصیت ہیں، بڑا علم تھا ان کے پاس اور قرآن کا علم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آپ کو قرآن کا علم میسر ہوا۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اگر سواری کی لگام اگر جنگل میں گم ہوتی ہے تو میں وہاں تلاش نہیں کرتا، میں گھر بیٹھے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے لگام مل جاتی ہے۔ اتنا قرآن کا علم آپ کے پاس تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم قرآن کے نزدیک نہیں جا رہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ ذوق، یہ لگن، یہ فکر حقیقت ختم ہو گیا۔ اور کئی مرتبہ یہ میں نے بات کی ہے، متعدد بار یہ بات میں نے کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر اور انہی کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید میں یہ میں پیغام دیتا آ رہا ہوں اور آج بھی دے رہا ہوں۔ اور جملہ کتنا خوبصورت ہے جو زبان نبوت سے ہمارے لیے نکلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کا، میزان کا، پل صراط کا تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق کون ہوگا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ رب کا کلام ہوگا، وہ رب کا کلام ہوگا، قرآن مجید ہوگا۔ یار اس سے بڑا ساتھی اور رفیق جب زبان نبوت نے فرما دیا، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن قبر میں جب تو تنہا ہوگا تو اللہ کا کلام تیرے پاس موجود ہوگا۔ میزان پہ جب رب کے دربار میں تو کھڑا ہوگا تو تیری سفارش کرنے کے لیے، تیری بخشش کروانے کے لیے تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، پل صراط سے تیرے ساتھ گزرے گا اور بجلی کی طرح تیز گزارے گا۔ جنت میں داخل ہونے تک بہترین ساتھی اور بہترین رفیق زبان نبوت نے فرمایا وہ کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ بولیے کیا ہے؟ باقی ہماری بات قسمتی کہ ہم قرآن پڑھ نہیں رہے، شرماتے ہیں نا جی، باقی کسی کام میں شرم نہیں ہے، بس قرآن پڑھنے میں شرم ہے۔ اور حقیقت میں سوچتا ہوں کہ بندہ کس طرح بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلا جائے گا؟ قرآن اللہ کا کلام بغیر پڑھے چلا جائے گا دنیا سے؟ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، جس کو کثیر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور راوی بھی آپ کو پتہ کتنے جلد قدر صحابی ہیں، اور فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے۔ لیکن ایک بات میں نے پہلے کی ہے پچھلے پروگرام میں، اس سے قبل بھی کرتا رہا، کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل زبان نبوت سے کثیر حدیثیں ہیں، تھوڑی نہیں ہے، سینکڑوں بھی کہہ لو تو پھر بھی بلا مبالغہ، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فضائل بیان کیے، اپنے گھر والوں کی محبت پر، پیار پر، صلہ بیان کیا، جزا بیان کی، بدلہ بیان کیا، سارا کچھ بیان ہوا۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا جو سوال ہے وہ خالق کائنات نے کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام کے جن گھر والوں کی محبت کا جو سوال ہے، جو طلب ہے، جو مانگ ہے، وہ خالق کائنات کی ہے۔ اور یہ جملہ میں اکثر استعمال کرتا ہوں کہ وہ خود اعلیٰ ہے، اس کی جو طلب ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، یعنی وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جن کی خاطر مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ تو جن سے مانگ رہا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، تو جو دے دے اس کی بارگاہ میں پیش کر دے، یعنی اس کے دامن میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت آ جائے، الحمدللہ وہ بھی مبارک حقدار ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان دوستوں میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا گارنٹی میری ہے، ضمانت میری ہے، کیا کہ دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو آئیے محترم، جب ہم آقا علیہ السلام کے حکم پر، کیا اس کے حکم پر، اس کی چاہت پر، جب آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا جب ہم رشتہ جوڑیں گے اتباع کی صورت میں، تو آقا علیہ السلام کی یہ گارنٹی اور ضمانت ہے کہ قیامت کے دن آپ کو معیت بھی میرے گھر والوں کی ملے گی، رفاقت بھی میرے گھر والوں کی ملے گی، ساتھ بھی میرے گھر والوں کا ملے گا۔ تو پھر جدھر میرے آقا کے گھر والے جائیں گے ادھر انشاءاللہ ان کے پیچھے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام کی گارنٹی ہے۔ آئیے حدیث پاک کو سنیے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملها وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت ورثها ہم فی الجنہ حقا حقا۔ یہ اس حدیث کے لفظ ہیں، یعنی اس کا متن ہے جو آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے اپنے گھر والوں کی محبت اور اس کے صلہ پر جو الفاظ زبان نبوت سے نکلے۔ ہم میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ 1400 سال کے بعد 15ویں صدی میں آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار تقریب سعید کی حاضری میں آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ اب آئیے محترم، میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں اور آپ کی زبان پر بھی الفاظ جاری ہو جائیں، تو میں کہتا تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ اور ایک جملہ اور بھی سن لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے، محبت سے پڑھتا رہے، پھر محبت سے بیان کرتا رہے، وہ زندگی میں اپنا حصہ بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے، زندگی کا معمول بنا لے، محبت میں، پیار میں، لگن میں، عشق میں، طرب میں میری زبان نبوت کے الفاظوں سے وہ پیار کرے۔ کس صورت میں؟ سننے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں اور سنانے کی صورت میں یہ سلسلہ اپنی زندگی میں جاری رکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے کمال اس کا صلہ بیان کیا، فرمایا جب وہ میرے امتی قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک جائے گا۔ ہائے ہائے، کیا کمال ہے یار! کیوں ہم دور ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کے لفظوں سے کیوں دور ہیں؟ غیروں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، گپے لگانے پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، گلا شکوہ غیبت پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دوستو آؤ، قرآن سے پیار کرو، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان علی شان سے پیار کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات سے جتنی محبت کر سکو اتباع کی صورت میں، جتنا پیار کر سکو۔ دوستو دنیا جو ہے یہ تو ان قریب ختم ہونے والی ہے، جو مر گیا اس کی دنیا ختم ہو گئی، جس پر موت واقع ہوگی اس کی دنیا تو ختم ہو گئی، تو جھٹکا تو لگنے والا ہمیں بھی، ان قریب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔
تو آؤ دعوت فکر ہے، قرآن سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ جاؤ، قرآن سنت کے تعلیمات کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، زندگی کا معمولات بنا لے اور قرآن سنت کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا، موت، قبر، میزان، پل صراط پہ کامیابی کا یہی بہترین راستہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ سنیے حضرت ابن مسعود فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا چہرہ قبر میں جب جائے گا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ محترم 14ویں کا چاند کتنا دور ہوتا ہے؟ بندہ 14ویں کے چاند کو نہیں دیکھتا، روشنی سے اندازہ لگاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا کہ یار آج روشنی سے محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں 14ویں کا چاند تو نہیں، آج 14ویں کی چاند کی تاریخ تو نہیں ہے؟ یا اتنا دور ہو تو چاند کی روشنی پر ماں اپنے بیٹے سے کہے تو 14ویں کا چاند لگ رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی کثیر نیک اعمال کے صلہ میں یا جبل احد کی مثال دی ہے کہ اس کو جبل احد کے برابر ثواب ملے گا، یا اس کا قیامت کو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اب دیکھیں حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بے شمار ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اعمال کے صلہ میں یا اس کی جزا اور بدلہ میں آقا علیہ السلام نے یا 14ویں کے چاند کی مثال دی ہے تو یا پھر جبل احد کی مثال دی ہے، جبل احد کی مثال دی ہے 14ویں کے چاند کی۔ 14ویں کا چاند کمال ہے۔ بہرحال چاند اگر اتنا دور ہو تو اتنی روشنی ہو، بندہ کہہ رہا 14ویں کا چاند تو نہیں، تو اگر 14ویں کا چاند اگر آقا علیہ السلام کی امتی کی قبر میں اتر آئے تو پھر کتنی روشنی ہوگی محترم؟ اگر 14ویں کا چاند اس کی قبر میں اگر اتر آئے تو دوستوں اگلی بات بھی سن لیں، میرے آقا کی حدیثوں سے پیار کریں، محبت کریں۔ کوئی ایک کتاب حدیث کی جس میں فقط اردو کا ترجمہ ہو، وہ ایک کوئی اس میں 50 حدیثیں کو 30 یا 40 یا 20 40 حدیثوں پر اکثر کتابیں لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی، وہ کتاب گھر میں رکھ لیں، روزانہ وضو کریں، درود و سلام پڑھیں، ایک حدیث کو پڑھیں اور ایک حدیث پر بار بار پڑھیں، پھر اس کو گھر والوں کو سنائیں، پھر اپنے دوست احباب کو سنائیں، پھر یہ سلسلہ زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے رہیں، موت آئی قبر میں جائیں گے، زبان نبوت کی گارنٹی آ جائے گی کہ تیرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح قبر میں چمک جائے گا۔ آئے ہائے، ایک جملہ میں اور دیتا جاؤں پھر میں حدیث کو کھولتا ہوں، پھر آپ کی زبان پر بھی آئیں گے لفظ، میری زبان پر بھی جاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے دیکھیں، اگر میں کسی سے کہتا ہوں دعا کریں، کوئی سید ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، دعا کروائیں، لیکن اگر کوئی بڑا ہمارے لیے خود دعا کرے تو کمال نہیں۔ ایک میں کہوں کہ یار دعا کریں، جس طرح حضرت علی کا قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ یہ نہیں منع کیا جا کہ دعا نہ منگواؤ، پر باب مدینہ تو علم فرماتے ہیں، فرمایا کمال یہ نہیں کہ تو کہیں، کمال یہ ہے کہ والدین ہیں، شیخ ہے، بڑا ہے، استاد ہے، بزرگ ہیں، ان کی اتنی خدمت کر، اس سے اتنا پیار کر، اس سے اتنی محبت کر کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود اس کے دل سے تیری یہ دعا نکلے۔ اصل میں دعا کا کمال یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں نبوت والے دستے مبارک ایسے کر دیے، دعا میرے آقا نے خود دعا کی، اور جملے بڑے سننے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دستے نبوت اللہ کی بارگاہ پیش کر دیے اور عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یار اس سے بڑی دولت کوئی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہے کہ خود آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں؟ عرض کیا، باری تعالیٰ جو میرے امتی میری حدیثوں کو سنتا رہے، حدیثوں کو بیان کرتا رہے، اس کو دنیا آخرت میں شاد باد رکھ۔ ہائے ہائے ہائے، میں کبھی ایک بار سوچتا ہوں کہ جو مدارس کے اندر ماشاءاللہ استاد لگے ہوئے ہیں اور کئی استادوں کی زندگیاں بسر ہو گئیں دور حدیث کرواتے ہوئے، میں کہتا ہوں جب وہ دنیا سے جاتے ہوں گے تو جب قبر میں جاتے ہوں گے کیا استقبال ہوتا ہوگا۔ اور میں بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کی جنہوں نے ساری زندگی دور حدیث کروائے اور آخری سال بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ستہ کو دورے کروائے، میں کہتا ہوں پھر جب ان کی جنازوں میں شریک ہوا ہوں، جن کی زندگیاں بیت کی، جن کی سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد بڑے بڑے علماء اور مفتی بن کے نکلے، جب ان کی نماز جنازہ میں کئی مرتبہ شرکت ہوئی کئی محدثین کے یعنی شیخ الحدیثوں کے، تو ایک ہی میری سوچ ہوتی کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آقا علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو میرے آقا آپ کے لیے کیا الفاظ فرمائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے،
दुनिया तो चली जानी है ना, दुनिया तो सबकी चली जानी है ना, किसने रहना दुनिया में। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जो मेरे आका साहब के दीन को पढ़ाने में लगे हुए हैं ना, कभी उनके मकाम को पढ़ के देखो उनका मकाम क्या है। तो आपने सुन तो लिया है कि जो हदीसों को आम बंदा पढ़ता रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, उसका चेहरा चौधरी की चांद की तरह चमकेगा। तो जो माशाअल्लाह उलमा बना बना के निकाल रहे हैं, हाय हाय, फिर एक एक हदीस में पता नहीं कितने के दिन बहस चलती रहती है, तकरार होती है, हाय हाय, कुर्बान जाए। तो आका अलैहि सल्लम ने दुआ फरमा दी, फरमाया वो दुनिया और आखिरत में शादबाद, ए बारी ताला वो शादबाद रहे। तो शादबाद का मैंने सबको आता माशाल्लाह, आप सब पढ़े लिखे हो। सरकार ने पहले दुआ कर दी, 1400 साल पहले दुआ फरमा दी, वो मेरी उम्मती शादबाद रहे। तो खुदा की कसम, ये सारी खुशखबरियां हैं। जो ईमान की हालत में जाएगा उसी का चेहरा चमकेगा ना, ये भी एक गारंटी है। ये बड़ा खास नुक्ता लतीफ है कि जो इस मामले में रहा, इस काम में लगा रहा, मेरे आका ने पहले गारंटी दे दी है कि तू जिंदा भी रहेगा तो फिर ईमान पर, मरेगा भी तो ईमान पर, फिर मरकर जब कब्र में जाएगा तो फिर आगे भी ईमान पर होगा और चेहरा चौधरी की चांद की तरह चमक जाएगा। हाय हाय। तो फिर जो मेरे आका ने दुआ की है कि शादबाद रहे, तो शादबाद से क्या मुराद है? शादबाद से यही मुराद है कि वो जिंदा ईमान पर है, वो मरेगा ईमान पर, वो कब्र से उठकर रब के दरबार में भी जाएगा तो ईमान पर। आइए मोहतरम, हदीस को दोबारा फिर कोट करते हैं, मैं भी पढ़ता रहा, आप भी पढ़े इंशाल्लाह, ठीक है जी। मेरा आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? फरमाया आना, पढ़ो, खुश नसीब हो आका के आल के शहजादों की बारगाह में हाजिर हो, और आका के आल के शहजादों के नाना जान की ज़ुबान नबूवत के अल्फाज आपकी ज़ुबान पर, मेरी ज़ुबान पे 1400 साल के बाद दरबार आलिया के जुमत में बयान जारी हो जाए तो कमाल नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाया? फरमाया आना शजरतुन व फातिमातु हमलुहा व अलीयुन लिकाहुहा वल हसनु वल हुसैन समरहा वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा हुम फिल जन्ना हक्कन हक्कन। सुभान अल्लाह। है। अब आइए मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे को अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ुबान नबूवत के अल्फाज मेरी और आपकी ज़ुबान पे जारी हो गए, जिनकी बारगाह में हाजिर उनके नाना जान के अल्फाज हैं। अब इसका मफ़हूम सुनिए, मफ़हूम कितना प्यारा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं एक दरख्त हूँ, मैं एक दरख्त हूँ, मेरी बेटी जो है ना वो उसकी इब्तदा है, उसकी शाखें हैं, उसकी टहनियाँ हैं, उसकी टहनियाँ हैं। ये दरख्त जा रहा है और दरख्त के बाद फिर टहनियाँ आती हैं। क्या आती हैं? टहनियाँ आती हैं। टहनियों के बाद फिर फल लगता है। क्या लगता है? फल लगता है। कुर्बान जाएं, आका अलैहिस्सलाम ने भी कमाल कर दिया, फरमाया मैं दरख्त हूँ, मेरी बेटी जो है वो उसकी टहनियाँ हैं, उसकी शाखें हैं। फिर क्या फरमाया? फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो मुंतकिल करने वाले हैं, लिखा हो हाँ। आगे फरमाया मेरे दोनों शहजादे वल हसन वल हुसैन समरहा, इस दरख्त के फल हैं। फिर थोड़ी तरतीब बदलिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं एक दरख्त हूँ, बेटी जो है वो उसकी शाखें हैं, उसकी टहनियाँ हैं, दोनों शहजादे उसके फल हैं, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसूरत निकाह बाप की पुश्त से माँ के बतन में इन फलों के मुंतकिल के सबब बने हैं। आय हाय। अब ये वजूद पंज तन है, वजूद पंज, ये गुलदस्ता है, पंज तन है। दरख्त कौन है? बोलिए, आका अलैहिस्सलाम। हाय हाय हाय। उसकी शाखें, उसकी टहनियाँ कौन है? आका की साहबजादी। फिर उस फल कौन है? आका के शहजादे। फिर फलों के मुंतकिल के सबब कौन बने? आका सल्लम के दामाद, आका के वीर, आका के भाई हजरत अली मुर्जा हैदर करार बाबे मदीनतुल इल्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये पंचतन का गुलदस्ता जुबान नबूवत से निकला। ये भी उम्मत मुसलमा के लिए तोहफा है, ये भी उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अब आगे बढ़िए, आका अलैहिस्सलाम ने फिर उम्मत को भी शामिल कर फरमा दिया, उम्मत को भी तोहफा दे दिया और कमाल कर दिया। फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा,
फरमाया मैं तो दरख्त ही हूं ना, बेटी उसकी शाखें टहनियां है ना, मेरे बेटे जो है शहजाद उसके फल है ना, आई उसके मुंतकिल करने वाले हैं। आओ प्यार करो इस पूरे गुलदस्ता से, पूरे इस दरख्त के साथ प्यार करो, पंज तन के वजूद को थाम लो, मजबूती से पकड़ लो, मोहब्बत में, प्यार में, लगन में, इत्तबा में, इश्क में, फरमा बरदारी में, खिदमत में आओ, जुड़ जाओ हर अंदाज में। मेरे आका ने भी कमाल कर दिया, फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाले वो इस दरख्त के पत्ते हैं। हाय हाय हाय, वारा को हाँ इस दरख्त के पत्ते हैं। बड़ी सनद के साथ हदीस पेश कर रहा हूं, जुबान नबूवत के लफ्ज हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने मुकद्दरों के मालिक हैं, हम इनसे प्यार करें तो हम भी दरख्त के हिस्से बन गए। मैं नहीं कह रहा, तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जहां दरख्त जाएगा पत्ते नहीं जाएंगे साथ? कि मौसम में कहीं मौसम खुदा आ जाएगा? वहां तो मौसम खुदा होने ही को नहीं। मौसम, मेरा तो यकीन है, मेरा अकीदा है, जब से मेरे आका अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत हो गई है, मौसम खुदा खत्म हो गए। मौसम बहार थी, मौसम बहार है और मौसम बहार रहेगी। अब मौसम बहार ही है, कयामत के मौसम बहार होगी इंशाअल्लाह। तो जन्नत में रही मौसम बहार कि नहीं जी? बोलिए, शक तो नहीं? मैं क्या शक तो नहीं? सुनो, वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरक़हा। देखो इतनी काफ़ी था, इतना ही काफ़ी था, लेकिन आगे आकर सर और कमाल कर दिया। अगर किसी का अगर कोई ज़ेर पास आ ही जाए कि मौसम खुदा होगा जी, पत्ते गिर जाएंगे जी, पत्ते सारे टूट जाएंगे जी, दरख्त सारा जन्नत में चला जाएगा जी, पत्ते वही रह जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने अलग एक और गारंटी दे दी, मेरे आका ने एक और गारंटी दे दी। मेरे आका ने फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरक़हा। आगे की फरमाया हुम फिल जन्नह, चाहे हुम फिल जन्नह, ये जन्नती हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलाम ने गारंटी दे दी है। पत्ते भी हैं और हैं भी जन्नती, हैं भी जन्नती। देखो ना, कोई बहुत बड़ी मोतबर शख्सियत, ये मैं एंड करने लगा हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत कोई आ रही हो तो लोग कहेंगे पता नहीं यार, ये इनके पास तो टाइम नहीं होता, ये तो आते नहीं हैं, तो ऐलान ये हो रहा है यहाँ कि जनाब ये फलां हस्ती आ रही है, तो लोग कहेंगे यार यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो जनाब कारी सलामत चिश्ती साहब खड़े होकर ऐलान करें, खड़े होकर ऐलान करें, कह लेंगे मैं खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मैं यकीन से कह रहा हूँ, इसमें शक नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे कमाल कर दिया, जबकि आका अलैहिस्सलाम को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, रब को भी सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, वो भी सफाई दे रहा है। इन्नल्लाह, बेशक इसमें शक नहीं है कि गफूरुन शकूर, जो नबी के घर वालों से प्यार करेगा, रब ने फरमाया इसमें शक नहीं है। रब फरमाया मैं क़यामत को तुम्हें प्रोटोकॉल दूंगा बख्शिश की सूरत में। इधर आकर इस्लाम को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, रब के रसूल को तो सिर्फ फरमा देने काफी है, लेकिन कमाल अमल कमाल है ना, सिले कमाल है ना, इसलिए यहां गारंटियां दी जा रही हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाया ये पत्ते भी हैं और हैं भी जन्नती। आगे मेरा आका दो जुमले फरमाया हक्कन हक्कन, दो मरतबा फरमाया ये सच है, ये सच है कि मेरे घर वालों से प्यार करने वाले दरख्त के पत्ते भी हैं और हैं भी जन्नती। अल्लाह ताला हमें इस घराने के साथ इत्तबा की सूरत में मोहब्बत का रिश्ता मजबूत जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि